بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے۔ مہربانی کر کے اس کا ایک لفظ بھی سکپ نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ آپ آخر تک یہ ویڈیو لازمی دیکھنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں سب سے پہلے جس چیز کا آپ کو معلوم پڑے گا کہ جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایک تو تحریک لبیک نے کارکنوں نے جو کو ووٹ دیا تھا، تو تحریک لبیک نے اپنے کارکنوں کے ووٹ کا حق ادا کر دیا۔ بہت کم عرصے میں، ابھی حکومت بھی نہیں بنی، حق ادا کر دیا۔ تحریک لبیک کا ہر کارکن مطمئن ہے کہ بس ہمارے جو ووٹ کا حق تھا وہ ادا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو مخالفین ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر تحریک لبیک الزام لگاتی تھی کہ آپ کا ووٹ کہاں استعمال ہوگا، وہ بھی استعمال ہو چکا ہے، ابھی حکومت بھی نہیں بنی۔ یعنی کہ وہ بھی تحریک لبیک الحمدللہ سچی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ دو چیزوں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو مذہبی طبقے کی یہ پارلیمنٹ یا سینٹ میں اکثریت نہیں چاہتے، اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ تو میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ کچھ 2 دن پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک بل پیش کیا، یعنی کہ جو ریپ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا اور سنگین جو جرم کرتے ہیں، ان کے لیے اس نے بل پیش کیا کہ ان کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے، پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ یہ بل پیش کیا۔ اس بل کو پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سینیٹر نے کثرت سے مسترد کر دیا۔ اچھا، اتنے تک تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ٹوٹلی شرعی سزا کے حساب سے بل تھا، انہوں نے مسترد کر دیا۔ اتنے تک کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ ان سینیٹر نے جب یہ بل مسترد کیا تو اس کی ایک وجہ بتائی کہ اس وجہ سے ہم یہ بل مسترد کر رہے ہیں، اس بل کو قانون اس کو نہیں بنانا چاہیے، اس کے کیا نقصان ہوں گے۔ خدا کی قسم ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو وجہ بتا رہے ہو، قوم کے سامنے رکھ رہے ہو، عوام کے سامنے رکھ رہے ہو، اپنے جاہل سپورٹروں کے سامنے رکھ رہے ہو کہ ہم اس وجہ سے اس بل کو مسترد کر رہے ہیں، تو وجہ وہ نہیں ہے۔ وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ثبوت کے ساتھ کہ جو قوم کو بتاتے ہیں، جو اپنے کارکنوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے مخالفت اس لیے کی ہے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، لیکن جو اندر کی خبر ہے، جو حقیقت ہے اس بل کو مسترد کرنے کی، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، کچھ ہوا یوں کہ سینٹ میں اس کے اوپر بحث ہوئی، تو جو پیپل پارٹی، نون لیگ اور جتنے بھی دوسرے سینیٹر تھے، انہوں نے کہا ہے، اسحاق ڈار ہو گیا، اس کے بعد افنان ہو گیا، اس کے بعد شرین یعنی کہ پیپل پارٹی کے مختلف قسم کے سینیٹر تھے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھئی یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے منفی تاثرات سامنے آئیں گے، لوگوں میں جبر اور نفرت یعنی کہ کی سوچ ابھرے گی، لہٰذا یہ بل ٹھیک نہیں ہے۔ سرعام پھانسی یا سرعام پبلک یعنی کہ پبلک ہینگنگ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اور ایک 2 سینیٹر نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، اس سے لوگ عبرت پکڑے گا، اور جہاں بھی یہ ایسے قانون ہیں وہاں جو شرح ہے جرائم کی وہ بہت کم ہے۔ ایک تو ناظرین، یہ ٹوٹلی شرعی سزا کے حساب سے بل تھا۔ شرعی سزا کا جب بل پیش یا قانون پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آبجیکشن بنتا ہی نہیں ہے، کہ جو 1400 سال سے جو قانون آ رہا ہے اس کی تو کوئی آبجیکشن ہو بھی نہیں سکتی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ بل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں نفرت پھیلے گی، جبر پھیلے گا۔ یہ ان لوگوں نے عوام کے سامنے بتایا، اور ان کے جو کارکن ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہی سوشل میڈیا میں آ کے کہیں گے کہ یار مخالفت ان لوگوں نے ٹھیک کیا ہے نا، اس کی یہ وجہ ہے۔ لیکن وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہی بل عمران خان کے دور میں، بالکل سیم یہی بل عمران خان کے دور میں بھی پیش کیا گیا۔ عمران خان کے دور میں کس وقت پیش کیا گیا کہ جب موٹر وے کے اوپر، سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کو یعنی کہ قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ اس طرح کے جب واقعے عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، خاص کر بچی کا جو ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت جو پورا پاکستان کا میڈیا اور پورے پاکستان کی عوام یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ بھائی ایسے مجرموں کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔
عمران خان کا دور تھا اور یہ بل پیش ہوا. تو معید پیرزادہ نے عمران خان کو اپنے پروگرام میں لیا اور اس کے اوپر یہی سوال کیا کہ خان صاحب اس ٹائم پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ جو مجرم پکڑا گیا ہے یا ایسے کیس میں جو بھی مجرم ملوث ہوتے ہیں ان کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے. دیکھنا غور سے ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہی جو 2 دن پہلے 1 دن پہلے یہی بل سرعام پھانسی کا، ریپ کا، قتل کا یا دوسرے جرائم کا، یہی سیم بل عمران خان کے جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، پیش کیا گیا. عمران خان کے اوپر سوال کیا گیا تو عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو معید، میرا دل کرتا ہے کہ ایسے مجرموں کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے. لوگ عبرت پکڑیں، ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آنے چاہیے. آگے معید پیرزادہ نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ قانون سازی کریں. جس قانون سازی کے لیے بل پیش کیا گیا کل، ٹھیک ہے، یہی قانون سازی آپ کریں. آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس تو اختیار ہے، آپ کے پاس تو یعنی کو آپ کر سکتے ہیں. تو عمران خان آگے جواب دیتا ہے کہ معید دیکھو میرا دل کرتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر سیریس طریقے سے کام کیا کہ یار ایسی قانون سازی ہونی چاہیے تو ہمیں معلوم پڑا کہ مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے. سنو وہ کیا کہتا ہے. ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی. نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے. جب یہ آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ پبلک ہینگنگز ہو، اس کی تو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ، ان کے ماں باپ. اچھا اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی، لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ ڈر جاتے ہیں، خواتین ڈر جاتی ہیں، اور کون بتانا چاہتا ہے. تو ایک تو ان کو پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس میں بتایا انہوں نے کہ یہ پاکستان کا پاورفل وزیر اعظم تھا، امت مسلمہ کا لیڈر تھا، دنیا کا بہترین لیڈر تھا، اسلامی ریاست بنانا چاہتا تھا. یہ اپنے دور میں خود وزیر اعظم تھا. ایک بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مجرم کو اپنی مرضی سے سزا نہیں دے سکتا اور قوم اس کے اوپر انقلاب کی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، عوام کو کچھ اور بتایا جاتا ہے اور پیچھے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. غلامی ہوتی ہے، ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اتنے کم عرصے میں کچھ دن ہوئے، یہ الیکشن ہوئے، کچھ دن پہلے سب لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. تحریک لبیک والوں نے بھی کیا. تحریک لبیک والوں کا کیا مقصد تھا؟ میرا مقصد تھا ووٹ کاسٹ کرنے کا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، میں اس لیے ان کو ووٹ دے رہا ہوں. تو اتنے کم عرصے میں ابھی حکومت بھی نہیں بنی. کل قاضی فیض عیسیٰ کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس کے خلاف تحریک لبیک میدان میں آ گئی. قانونی ٹیم کی مشاورت شروع ہو گئی اور اس کے آگے جو پوری قانونی جنگ لڑی جائے گی. سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک والے سب کچھ بھول گئے ہیں، سیٹیں بھول گئے ہیں، دھاندلی بھول گئے ہیں، سب کچھ بھول گئے ہیں. اس ٹائم ان کا جو مین مقصد ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آواز اٹھانا کہ اس نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے. تو مرکز نے اس کے اوپر ایکشن لے کے ہمارے ووٹ کا حق ادا کر دیا جس مقصد کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا. اور جو مخالفین ہیں، چاہے وہ جھوٹی ہیں، چاہے وہ پٹواری ہیں، چاہے وہ جعلی ہیں، ہم ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ مغرب کو جا رہا ہے، آپ کا جو ووٹ ہے وہ مغرب کے نظریے کو جا رہا ہے، آپ کا جو ووٹ ہے آپ جن لیڈروں کو دے رہے ہو وہ مغرب کے غلام ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں. کل سینٹ میں نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے اس بل کو مسترد کر کے، کیونکہ انہی کے سینیٹر ہیں نا، پیپل پارٹی کے لگائے ہوئے، انہوں نے مسترد کر کے الحمدللہ ہماری لاج رکھ دی کہ آپ جو یوتھیوں کے اوپر الزام لگاتے ہو، آپ جو پٹواریوں کے اوپر الزام لگاتے ہو تو آپ ٹھیک لگاتے ہو. ان کا جو ووٹ ہے وہ مغرب کی غلامی میں جا رہا ہے، وہ مغرب کے نظریے کو جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ بھی الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا. اتنے کم عرصے میں تحریک لبیک کے ووٹ کا بھی حق ادا ہو گیا اور جو مخالفین کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں وہ بھی سچ ثابت ہو گیا. اور کس طرح سینٹ میں عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، عوام کو کچھ اور بتایا جاتا ہے، اور اصل ان کے اوپر جو پریشر جب مغرب کی غلامی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ